من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کو یوں کہا جائے کہ پچھلے تمام درسوں کا خلاصہ ہے تو حقیقت ہوگا. اور آج کا یہ مختصر سا موضوع لکھنے والا، یاد رکھنے والا اور ساری زندگی میں کام آنے والا موضوع ہے. سب سے پہلے میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت اور تفصیل کروں گا. خلاصہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلائل ہوتے ہیں، جن کو عربی میں ادلہ اربع کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ادلہ اربع، 4 دلائل. اور کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ان 4 دلائل کا ہونا بہت ضروری ہے. ان سے ہٹ کر کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. وہ 4 دلائل کون سے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس. یہ 4 دلیلیں ہیں اہل سنت والجماعت کے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے. اب ان کا ایک نام تجویز کر لیں تاکہ جب میں وہ نام بولوں تو آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اساس کہتے ہیں بنیاد کو، اساس بنیاد کو کہتے ہیں. تو اہل سنت کی اساس، اگر کوئی کہے نا اہل سنت کے اساس، اہل سنت کے بنیادی اصول کتنے ہیں؟ اہل سنت کے اساس قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. بات سمجھ میں آ گئی؟ اہل سنت کے اساس قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. آپ اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا. اہل سنت والجماعت کے یہ 4 اصول ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. یہ بات اس لیے کرنی پڑی کہ ماحول میں کئی قسم کے پائے جاتے ہیں. ہم ساری تو آپ کو نہ قرآن کو، نہ سنت کو، نہ اجماع کو، نہ قیاس کو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر سے اور ہم دل سے صرف تصور کر لیتے ہیں اور ہماری نماز ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ یہ بھی انسانوں نے لکھا ہے، انسانوں نے جمع کیا ہے. کہ نہیں، صرف قرآن کو مان لو، اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دو. ہماری زبان میں ان کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف مان لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ باقی ہر چیز کا انکار کر دو. بعض کچھ اور فراخ دل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن اور سنت کی جگہ حدیث کو مان، سنت کو نہیں حدیث کو مان لو. حالانکہ
حکم سنت کو ماننے کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، قرآن مجید میں اسوہ، سنت، یہ الفاظ آئے. بعض فراخ دل ایسے ہیں جو کہتے ہیں ان دو چیزوں کو مان لو باقی سب کو چھوڑ دو، مگر ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں ادلہ اربع 4 اصول ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے اساس آپ بتلائیں کتنے ہیں؟ نہیں، نام لے کے بتائیں. اہل سنت والجماعت کے اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس. قرآن، سنت، اجماع، قیاس. اہل سنت والجماعت کے اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس. یہ 4 ہمارے دلائل ہیں، مستدلات ہیں، ہماری بنیاد ہیں، ہمارے تمام احکام شریعہ کو ثابت کرنے کے لیے یہ 4 مرکز ہیں. ان 4 میں سے کسی ایک سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اب سب سے پہلے میں ان کی ایک ایک مثال عرض کروں گا، پھر اس کے بعد ان کی دلائل کی طرف آؤں گا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ 4 اصول کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں اور 3 کیوں نہیں، 4 ہی کیوں ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں اصول ناگزیر ہیں، ان کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور ان کو تسلیم کیے بغیر چھٹکارا نہیں. ان کو ہر قیمت پہ ماننا بھی پڑتا ہے. کوئی اس کا انکار بھی کرے پھر بھی وہ اس سے نہیں بچ سکتا. ان 4 اصولوں کی زد میں وہ بھی آتا ہے. اگر کوئی اس کو نہیں بھی مانتا پھر بھی اس کو ان 4 اصولوں سے کام لینا ہی پڑتا ہے. اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتلائیں، کوئی اجنبی آدمی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ آپ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کو لازم کیوں سمجھتے ہیں، اور وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے، وضو کو لازم کیوں قرار دیتے ہیں عبادت کرنے سے پہلے، جبکہ دنیا کے کسی مذہب میں عبادت سے پہلے وضو نہیں، تو تم اس کو کیوں لازم قرار دیتے ہو؟ آپ اس کا جواب ان 4 اصولوں کی روشنی میں تلاش کرنا شروع کر دیں گے. کہ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے پاس 4 اصول ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. آپ نے سب سے پہلے قرآن کو دیکھا کہ کیا قرآن مجید میں اس کا جواب مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا. جب ہم نے قرآن مجید کو دیکھا، قرآن مجید کا 6 پارے کی سورہ مائدہ کھولی، ہمیں اس کا جواب مل گیا. اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے 2 رکوع کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. ہمیں دلیل کس سے مل گئی؟ قرآن سے مل گئی. پہلا اصول کام آ گیا. اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے دلیل مل گئی. ذہن ہو گیا یہ مسئلہ قرآن سے. جب یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہو تو اب خام خواہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے سنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اجماع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قیاس کرنے کی ضرورت نہیں. جب یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہو چکا ہے تو مسئلہ حل ہو گیا. آپ سے دوسرا سوال ہوا. دوسرا سوال یہ ہوا کہ وضو کے اندر یہ ہم نے مان لیا کہ قرآن جو ادلہ اربع میں سے 4 اصولوں میں سے پہلی دلیل ہے، تم نے اس سے وضو کی فرضیت ثابت کر دی. اب وضو کی مقدار بھی بتلاؤ کہ تم 3 مرتبہ وضو کرتے ہو، یہ کیوں؟
ہر وضو کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں نا، اور سر کا مسح 1 مرتبہ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہو تم؟ ہر وضو کو 3 مرتبہ کیوں دھوتے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے وہی ادلہ اربع کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن سارا کا سارا الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہم نے سارا دیکھ لیا۔ وضو کی تعداد کا اس میں کوئی علم نہیں، کوئی تذکرہ نہیں ملا۔ ایک اصول میں یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف۔ قرآن کے بعد شریف حدیث کی کتاب ہے، وہ ہم نے کھولی، اس کے اندر حدیث مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، اور وضو میں چہرہ بھی 3 مرتبہ دھویا، کلی بھی 3 مرتبہ کی، اور ناک میں بھی 3 مرتبہ پانی ڈالا، ہاتھ بھی 3 مرتبہ دھوئے، مسح 1 مرتبہ کیا، پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے سب نبیوں کا وضو ہے۔ بھائی دوسری دلیل سے یہ مسئلہ بھی ہمیں مل گیا۔ اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس میں ان دلیلوں کی ضرورت نہیں، اجماع سے جو سنت سے مسئلہ ثابت ہو گیا اس میں باقی دونوں دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے، تیسرا سوال، اور وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتلائیں کہ پاؤں کے اوپر پسا کر سکتے ہیں نا موزے، جو باوضو ہونے کی حالت میں پاؤں کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں چمڑے کے، ان کو موزے کہتے ہیں، اور ان موزوں کے اوپر مسح کرنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بھی دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بھی، اور بغیر موزوں کے مسح کرنے کی ممانعت کہ پاؤں کے اوپر مسح نہیں کر سکتے، ہم نے یہ دلیل قرآن مجید میں سے تلاش کی، نہیں ملی۔ سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت سے پاؤں کا مسح بھی ثابت ہوتا ہے صرف اعراب بدلنے سے۔ ہم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو اس کے بارے میں ہمیں صراحت مل گئی، اور اجماع امت کا اجماع اس بات کے اوپر مل گیا کہ بغیر موزوں کے مسح نہیں ہو سکتا، پاؤں کے اوپر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا۔ اس اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ شاید یہ مسئلہ ذرا سمجھنا مشکل ہوگا، ایک دوسرا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ تراویح کے موضوع پہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ آپ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ اختلاف ہو گیا۔ ہم نے کہا تراویح کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں، ادلہ اربع میں سے پہلی دلیل میں نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کی وضاحت ادلہ اربع میں سے دوسری دلیل جو سنت ہے اس میں بھی نہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی پورا رمضان ہر رات عشاء کی نماز کے بعد باجماعت مسجد کے اندر تراویح کی صورت میں قرآن ختم کبھی نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے نا میرا سوال، کہ ہر رات تراویح کی صورت میں رمضان کے اندر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں باجماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن ختم نہیں کیا، اور پھر تم کیوں کرتے ہو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا؟ یہ بات ہمیں قرآن میں بھی نہیں ملی، حدیث اور سنت میں بھی نہیں ملی۔ اب صحابہ کرام کے اجماع کو دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ مہاجرین اس بات پر اجماع کرتے ہیں، اس بات پر اجماع ہو چکا تھا صحابہ کرام کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ تراویح باجماعت مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد اور مسلسل پورا رمضان کا مہینہ پڑھنا اور پڑھانا یہ ثابت ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے پاس تیسری دلیل آ گئی، تیسری دلیل سے مسئلہ ثابت ہو گیا۔ وہاں پر اب قیاس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملا، حدیث سنت میں نہیں ملا، اجماع سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ جس طرح ہم قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، جس طرح ہم
سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اجماع امت کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ساری امت ایک طرف جا رہی ہو اور ہم اکیلے دوسری طرف چلنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ چوتھا سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اتنا شور مچاتے ہیں کہ یہ جو بھنگ ہے یہ حرام ہے، بھنگ پینا حرام ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم نے اس کا جواب تلاش کیا، حدیث میں ملا، سنت میں ملا، نہ ہمیں یہ جواب اجماع امت میں ملا۔ اب آخری اور تیسرے اصول کی ضرورت پڑ گئی، ہمیں قیاس کرنے کی ضرورت پڑ گئی کہ اس بھنگ کے اوپر حلت اور حرمت کا فتویٰ کیسے لگائیں، اس کے اندر حلال ہونے کی وجوہات پائی جاتی ہیں یا حرام ہونے کی وجوہات پائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس کی نظیر اور اس کی مثال کی طرف دیکھا، ہمیں اس کی نظیر اور مثال شراب کی صورت میں نظر آ گئی، اور حدیث میں قرآن میں شراب کی حرمت کا فیصلہ ہے۔ علت دونوں میں ایک جیسی ہو گئی، نشہ اس میں بھی ہے، نشہ اس میں بھی ہے۔ جب علت مشترک ہو گئی تو حکم بھی مشترک ہو گیا، جب علت ایک جیسی تو حکم ایک جیسا، جب وجہ ایک جیسی تو حکم ایک جیسا۔ یہاں پر ہم نے قیاس کر لیا اور قیاس کے ذریعے ثابت کر دیا کہ ان کو بھی ہلا دیں، مگر یہاں پر ان تمام چیزوں کی حرمت کی دلیل صرف قیاس ہے اور کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ اجماع امت ہے، صرف قیاس سے یہ چیزیں ثابت ہو گئیں۔ یہ میں نے مثالیں عرض کی۔ اب ان 4 دلیلوں کے میں دلائل عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت کے 4 اساس، آپ بول رہے ہیں کون کون سے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اہل سنت، اجماع، قیاس، ادلہ اربع، 4 دلیلیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اب اس مسئلے کو ثابت کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 50 اور 9 59، کمال حکمت سے ان 4 دلیلوں کا ایک ہی آیت میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، سب سے پہلے تم کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ پہلی دلیل قرآن۔ اہل سنت والجماعت کا پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن، اور اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، یہ قرآن ہے جس میں اللہ رب العزت کے احکامات بھرے ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ بھئی جہاں پر اطیع اللہ خاموش ہے وہاں پر رسول کی اطاعت کی ضرورت پڑے گی نا۔ جہاں پر اللہ کی اطاعت خاموش ہے، جس مسئلے میں قرآن کچھ نہیں کہتا، اس مسئلے میں اطاعت رسول کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا اصول اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اور تیسرا اصول فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو، اجماع امت کی اطاعت کرو۔ جس طرف اولی الامر کا فیصلہ ہو وہ فیصلہ مان لو، اس فیصلے کو تسلیم کر لو، اس سے چون و چرا نہ کرو۔ یہ تیسرا اصول، تیسری دلیل۔ اور چوتھی دلیل قیاس، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، بھئی تنازع کس معاملے میں ہوگا؟ جو صراحتاً کتاب اللہ میں بھی نہیں ہوگا، جو صراحتاً سنت رسول اللہ میں بھی نہیں ہوگا، جو صراحتاً اجماع امت میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ سنت رسول میں سے نکل آئے اس پہ اختلاف بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہو جائے، یعنی کسی مسئلے پہ تمام صحابہ کرام کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اختلاف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان 3 اصولوں کے بعد کچھ مسئلے ایسے بھی آئیں گے کہ تمہارے اندر اختلاف ہو جائے گا، تنازع ہو جائے گا کہ اس میں کیا کرو؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کے اوپر لٹا کر اس مسئلے کا فیصلہ کیا کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ نہیں کیا اس مسئلے
کا، مگر انہوں نے اصول بنا دیے، اصول لٹا کے اس مسئلے کا حل تلاش کر لو۔ اور قیاس کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایک مسئلے کا حکم معلوم ہے، آپ سمجھیے قیاس کی تعریف، ایک مسئلے کا حکم معلوم ہے، دوسرے مسئلے کا حکم معلوم نہیں۔ اب اس کا ہم اس کو اس مسئلے کے اوپر لے کے جائیں گے، اگر دونوں کے درمیان علت مشترک ہوگی، وجہ ایک ہوگی، تو حکم بھی ایک لگا دیا جائے گا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور فقہائے کرام بس اتنا سا کام کرتے ہیں، ان کی بصیرت اور ان کا تدبر اور ان کی عقل اتنی تیز ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کا شرح صدر اتنا کیا ہوتا ہے کہ ان کو نظیر کا مثال کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس مثال کا پتہ چلنے کی وجہ سے جب علت ایک دیکھتے ہیں تو حکم ایک لگا دیتے ہیں، اور اس کی مثالیں کئی ہیں۔ اس آیت سے اللہ رب العزت نے 4 اصول بیان کیے: اطیع اللہ کتاب اللہ، اطیع الرسول سنت رسول، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اجماع امت، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ قیاس ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 اصول بیان کیے۔ اب اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں کہ کتاب اللہ سے مسئلہ ثابت کرنا چاہیے، اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، اور اسی طرح اس بارے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ثابت کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں دلیل ہیں، دونوں چیزیں دلیل ہیں۔ اختلاف آ جاتا ہے اجماع امت اور قیاس کے متعلق، کیا یہ بھی دلائل بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ یہ بھی دلائل بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اجماع امت اور قیاس، تو اس کے بارے میں بتلاتا چلا جاؤں، اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ یہ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 115، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، بات سمجھنے کی ہے، جو ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ دے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائے، مسلمانوں کا جس بات پر اتفاق ہو چکا ہے اس سے ہٹ جائے، جس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے اس سے ہٹ جائے۔ تو فرمایا: نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف جائے گا ہم اسی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں گرا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اجماع امت کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا اور اجماع امت کے خلاف چلنے سے منع کر دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی 2 اذانیں، جمعۃ المبارک کی 2 اذانیں، ایک خطبے سے پہلے اور ایک بیان سے پہلے، یہ 2 اذانیں یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہیں، صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے۔ اسی طرح 20 رکعت نماز تراویح اجماع صحابہ ہو چکا ہے، اجماع صحابہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک ہی محفل میں بیٹھ کر 3 مرتبہ اکٹھے طلاق دے دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس بات پر اجماع امت اور اجماع صحابہ ہو چکا ہے، اجماع امت اور اجماع صحابہ ہو چکا ہے۔ اور اجماع امت کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو اجماع امت اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت جس طرح قرآن کے خلاف چلنا برا سمجھتے ہیں، سنت رسول اللہ کے خلاف چلنا برا سمجھتے ہیں، اسی طرح اجماع امت کے خلاف چلنا بھی برا سمجھتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا اجماع مسلمانوں کی، اہل سنت والجماعت کی ایک تیسری دلیل ہے بہت بڑی، کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جائے اس معاملے کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا تھا، بس کافی ہے، کیونکہ اس معاملے میں قرآن اور سنت خاموش ہے۔ جیسے اس کی مثال عرض کرتا ہوں، یہ اس طرح مسئلے کو بھی واضح کرتے چلے جائیں نا، تاکہ بات چھپی نہ رہ جائے کسی قسم کی۔ یہ سورہ اعراف
سورہ آراف 9واں پارہ آخری رکوع اور آیت نمبر ہے 204. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آپ سمجھیے گا ذرا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن کی قرأت کی جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم کان لگا کر سنو اور خود چپ رہو، خاموش رہو، خود خاموش رہو، کان لگا کر سنو، لعلکم ترحمون. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمعت الامت علی انہا نزلت فی الصلاۃ. اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی. یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی کہ جب نماز میں قرات ہو رہی ہو، امام قرات کر رہا ہو تو تم کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. بھائی جب اجماع آ گیا، جس طرح کتاب اللہ کی مخالفت مناسب نہیں، حدیث سنت رسول اللہ کی مخالفت مناسب نہیں، اس طرح اجماع امت کی مخالفت بھی مناسب نہیں. وہاں خاموش رہنے کا حکم آ گیا. تو یہ اجماع دوسری دلیل ہے. اب آئیے تیسری دلیل قیاس. چوتھی دلیل قیاس، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت اور اہل سنت والجماعت کی چوتھی دلیل قیاس. کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قیاس کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر قرآن و حدیث سے کیوں نہیں ثابت ہوگا وہ مسئلہ، قیاس کی کیوں ضرورت پیش آ جائے گی؟ تو بھائی قرآن و حدیث کے اصول محدود ہیں اور آنے والے مسائل لامحدود ہیں. کس زمانے میں کون سا مسئلہ پیش آ گیا، کس زمانے میں کون سا مسئلہ معرض وجود میں آ گیا، قرآن اور سنت نے قیامت تک آنے والے مسائل کے فیصلے کر دیے، مگر مسائل کے حل فقہا کے اوپر چھوڑ دیے اور مجتہدین کرام کے اوپر چھوڑ دیے. مسائل لامحدود، محدود اصولوں کے اوپر تو لامحدود مسائل کو نکالنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قیاس کیا جائے، ورنہ قیاس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت بھی قیاس، اللہ رب العزت کے بعد قیاس کرنے کا حکم بھی فرماتے ہیں، قیاس کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور خود قیاس بھی کرتے ہیں. یہ تینوں کام اللہ رب العزت خود بھی فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ دلائل میں عرض کروں گا. جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں تو اللہ رب العزت نے قیاس کرنے کی ترغیب دی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑنا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق مسائل کے احکام نکال لیا کرو، ان کے اوپر رد کر دیا کرو، جو حکم نکلے اسی کرنے کی ترغیب. اللہ رب العزت یہ 28واں پارہ سورہ حشر، اللہ رب العزت سورہ حشر کی دوسری آیت کے آخر میں فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اے عقل والو اعتبار کیا کرو. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اعتبار کا معنی ہے قیاس کرنا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اے عقل والو قیاس کیا کرو، قیاس کیا کرو، اعتبار کیا کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں اعتبار کا معنی ہے قیاس کرنا. اعتبار کا معنی یقین داری نہیں ہے، یہ میرے پہ اعتبار کر، یہ اعتبار نہیں، یہ اعتبار دوسرا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اور احادیث مبارکہ میں بھی اعتبار کا لفظ قیاس کے لیے استعمال ہوا. اللہ رب العزت قیاس کرنے کا حکم دے رہے ہیں کن کو؟ عقل مندوں کو. اور جو قیاس نہیں کر سکتے بے وقوف ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ قیاس کر نہیں سکتے، قیاس کو سمجھ نہیں سکتے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے قیاس کرنے کی ترغیب دی اور دوسری آیت قیاس کرنے کا حکم دیا. اب آیت کی طرف ہم روزانہ تقریباً سنتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت، نا ہمارے گھروں میں لگتی ہے اور ہم سورہ یاسین کی تلاوت کو سنتے ہیں. سورہ یاسین کے اندر آیت آتی ہے، سورہ یاسین کے آخری رکوع میں فرمایا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. واقعہ یوں ہوا کہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، انسانی ڈھانچے کی ہڈی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور ہڈی سامنے کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہڈی کھوکھلی ہو چکی ہے، نہ اس کے ساتھ گوشت ہے نہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہے،
بالکل خالی ہو چکی ہے۔ کیا آپ جس کو رب کہتے ہیں وہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اس ہڈی کا چورا کر دوں، اس کا صفوف بنا دوں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اس کو پیس دوں اور پیس کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو ساری دنیا میں بکھیر دوں، پھیلا دوں، کیا پھر بھی آپ کا رب اس بات پر قادر ہے؟ کوئی آدمی ہڈی سامنے رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی بات نقل کر کے اب آگے خود قیاس فرماتے ہیں۔ فرمایا قالا، وہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کھوکھلی ہڈی ہو سکتا ہے، یہ چورا چورا ہڈی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہڈی کون زندہ کر سکتا ہے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یہ نہیں کہا قل انا، میں زندہ کر سکتا ہوں، اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قل اللہ سکتے ہیں نا، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور اللہ فرماتے ہیں سوال کرنے والے، تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قیاس کر، پہلی مرتبہ جس نے پیدا کر دیا جب مٹیریل نہیں تھا، جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس وقت پیدا کر دیا، اس وقت تو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا، جب اس نے مشکل کام کر دیا اس کے اوپر قیاس کر، جو مشکل کام کر سکتا ہے وہ آسان کام نہیں کر سکتا، وہ آسان کام تو بدرجے اولا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک قیاس کے انداز میں یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، قیاس فرما رہے ہیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا اللہ رب العزت قیاس کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، قیاس کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور ایسے مسائل میں جن مسائل میں قرآن اور سنت اور اجماع امت خاموش ہے، ان مسائل میں اللہ رب العزت قیاس خود بھی فرماتے ہیں اور قیاس کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، قیاس کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، قیاس کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ ان ساری دلائل کے ہوتے ہوئے کیا کوئی آدمی جس طرح قرآن کو دلیل اور سنت رسول کو دلیل اور اجماع امت کو دلیل مانتا ہو، کیا قیاس کی دلیل ماننے سے انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ قرآن مجید سے یہ مسئلہ بخوبی واضح ہو گیا کہ جس طرح اہل سنت والجماعت کے اصول ہے نا، اصول کیا ہے؟ سنت، اور تیسرا اصول کیا ہے؟ اجماع امت، اور چوتھا اصول کیا ہے؟ قیاس۔ جس طرح ہم نے یہ بات قرآن سے ثابت کی، اب آئیے احادیث کی طرف۔ ہم یہ بات احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے سے ثابت کریں گے۔ چنانچہ آئیے، ابو داود شریف حدیث کی کتاب ہے، سنن ابی داود، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، یمن کا حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، کبار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو بھیجنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کچھ نصیحتیں کرنے لگے، کچھ وصیتیں کرنے لگے۔ ابو داود شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان یبعث معاذا الی الیمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجنے کا ارادہ کیا، قال، آپ نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، کیف تقضی اذا عرض لک القضاء، اگر تیرے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ اے معاذ، اس کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ اگر تیرے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے اس کا حل کیسے بتائے گا اور اس کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کی پہلی دلیل کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر وہ مسئلہ تجھے اللہ کی کتاب میں نہ ملے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ بعض مسئلے اللہ کی کتاب میں نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری شک رکھتے ہی نہ۔ فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں نہ پائے تو کیا کرے گا؟
قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر وہ مسئلہ اپنے رسول اللہ کے رسول کی سنت میں سے بھی نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ اس مسئلے کا فکر کرے گا۔ قال اجتہد برأیی ولا آلو، اجتہد برأیی ولا آلو، حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، اپنی رائے کو استعمال کروں گا، اپنی رائے جو میری سمجھ میں فیصلہ ہے میں وہ کر دوں گا، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی سے پہلے کوئی اور ایسا نہیں نقل کیا جائے جس اجماع کے اوپر صحابی عمل کرے کہ وہ اجماع آگے والوں کے لیے معتبر ہے، صحابی سے آگے کوئی نہیں جس کا اجماع ہے۔ امت کے لیے اجماع صحابہ کا ہے مگر صحابی کے لیے اجماع کوئی نہیں، کیونکہ صحابی اور حضور کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی جدائی نہیں۔ میں قیاس کروں حدیث علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے معاذ بن جبل کو اس قابل بنایا کہ وہ ایسے طریقے سے فیصلہ کرے جو طریقہ اس کے رسول کو بڑا پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ قیاس کرنے وائی اور ان کو ٹھیک فرمایا اور اس بات کی وضاحت کی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصویر، آئیے دوسرا واقعہ، یہ روایت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 1۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت ماں نے نہ مانی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے منت مانی تھی، اور منت کیا مانی تھی؟ ان تحجہ، کہ وہ حج کرے گی۔ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی، حتیٰ ماتت، حج نہیں کر سکی مر گئی، حج نہیں کر سکی مر گئی، تو کیا اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ وہ عورت پوچھتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجی انہا، اس کی طرف سے تو حج کر، اس کی طرف سے تو حج کر۔ اب دلیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیاس فرماتے ہیں، فرمایا ارأیتی، تیرا کیا خیال ہے، لو کان علی امک دین، اگر تیری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو تو اس کا قرض ادا کرتی؟ تیری ماں پہ اگر کوئی قرض ہوتا تو تو اس کا قرض ادا کرتی؟ وہ کہتی یا رسول اللہ میں ضرور کرتی۔ آپ نے فرمایا پھر عام لوگوں کے قرض ادا کرنے سے اللہ رب العزت کا قرض ادا کرنا زیادہ اولا ہے، کہ اس نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی حج کرنے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے قرض حج کو عام لوگوں کے قرض کے اوپر قیاس کر کے یہ مسئلہ بتایا کہ اس طرح قیاس کرو کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا، کوئی لین دین ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کرتی، اس کے اوپر قیاس کرو کہ اس کے اوپر اللہ کا قرض ہے تیری ماں کے اوپر حج کا، جب تو دنیا کا قرض ادا کرے گی اور تیرے اوپر لازم ہے تو اللہ کا قرض کیوں نہیں ادا کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیاس فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کو قیاس سے حل فرماتے ہیں۔ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یہ روایت بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہے، پہلی روایت بخاری شریف کے اندر تھی، اور بخاری شریف جس کو ماننے والے قیاس کے منکر ہیں، مگر بخاری شریف میں قیاس کا تذکرہ ہے، اس بات کا ان حدیثوں کو نکال نہیں سکتے، یہ وہ بات ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہ حضور علیہ السلام اپنی احادیث کو قیاس کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر تیسری روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بنی فزارہ کا رہنے والا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گھر والی بھی سفید ہے، کہاں سے آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بچہ کالا کیسے پیدا ہوا، مجھے اپنی بیوی پہ شک ہونے لگا ہے، کہیں وہ غلط تو نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ آدم اور حوا تو ایک جیسے تھے، یہ گورے اور کالے کہاں سے آ گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اونٹوں پہ قیاس کرتے ہیں کہ جب اونٹ ایک رنگ کے نہیں، وہ دونوں ایک رنگ کے ہیں، ایک تیسرا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ماں باپ ایک رنگ کے ہیں، تیسرے رنگ کا بچہ آ گیا تو اس میں اس کا کیا قصور اور تیرا کیا قصور؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیاس فرماتے ہیں۔ کیوں میری بات سمجھ میں آئی نا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ قیاس سے نہیں بیان فرمایا،
کہ تیرے پاس اونٹ ہے، ان کے رنگ کے ہیں، اس سرخ رنگ ہے، تو کیا ان میں خاکی رنگ کا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ؟ وہ کہاں سے آ جو اس کا جواب اس کا جواب، وہ کہتا ہے وہ کسی رنگ چلا لے، وہ جیسے ایسا رنگ اس کا ہو گیا ہوگا، ورنہ بذات خود اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو قیاس سے حل فرمایا۔ اب آگے چلیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ عبداللہ بن مسعود جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود میری امت کا سب سے بڑا فقیہ، عبداللہ جس بات سے راضی ہیں میں بھی اس بات سے راضی، عبداللہ جس بات کو برا سمجھیں میں بھی اس کو ناپسند کروں گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے جو علم عطا کیا وہ میں نے عبداللہ کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقضی بکتاب اللہ والسنتی اذا وجدتہما فإن لم تجد فیہما اجتہد برأیک، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مسئلہ نہ ملے تو پھر قیاس کر لیا کرو، اپنی رائے کو استعمال کر لیا کرو، رائے سے مسئلہ نکال لیا کرو۔ یہ عام آدمی کے لیے نہیں، مجتہد کے لیے، فقیہ کے لیے، بڑے عالم کے لیے جس کو قیاس کرنے کی شریعت اجازت مل گئی، بلکہ بے شمار واقعات ایسے ہوئے ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، مگر ان میں سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ آپ نے فرمایا لأنہ هو اعلم منکم، میرے تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم ابو بکر ہیں، اور ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے بڑے رحم دل ابو بکر ہیں جن کی اتنی فضیلت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 کے اندر آتا ہے ان ابا بکر رضی اللہ عنہ اذا نزلت به قضیہ لم یجد لها فی کتاب اللہ اصلا ولا فی السنت اثرا فقال اجتہد برأیی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے سامنے کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا جس کا حل میں کتاب اللہ میں نہ پاتا، سنت رسول اللہ میں نہ پاتا، تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کرتا، قیاس کرتا، فیصلہ کر دیتا۔ فَإِن يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر وہ ٹھیک ہوتا تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي، اگر اس میں غلطی ہوتی تو وہ میری طرف سے ہے، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور پھر میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہتا ہوں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین اور خلیفہ اول بلا فصل، وہ قیاس اجتہاد خود بھی فرماتے ہیں، اور اس کو اگر ٹھیک ہو جائے تو من اللہ کہتے ہیں، اگر غلط نکل آئے تو منی کہتے ہیں، اگرچہ ابو بکر کا قیاس ساری زندگی کبھی غلط نہیں نکلا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن حضرت قاضی شرح کو قاضی بنایا، اور قاضی بنا کر ان کو ایک خط لکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت قاضی شرح کو، اور خط کیا لکھتے ہیں ان عمر بن الخطاب كتب الی، حضرت قاضی شرح کو حضرت عمر بن خطاب کا خط جا رہا ہے، خط پہ یہ لکھا ہے اے شرح، اے قاضی، ان جاءک شیء فی کتاب اللہ فاقضی بہ، اگر تیرے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو تجھے اللہ کی کتاب میں سے ملے تو تو اس کا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر دینا، ولا یلتفت عنہ الرجال، اور کسی کی فیصلہ کر دینا۔ اور آگے فرمایا فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر ایسا مسئلہ تیرے سامنے آ جائے جو اللہ کی کتاب میں نہ ملے، فَانظُرْ سُنَّتَ رَسُولِ اللَّهِ، تو اللہ کے نبی کی سنت میں تلاش کرنا، فَاقْضِ بِهَا، پھر فیصلہ کر دینا۔ فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر ایسا معاملہ آ جائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ میں ہو، تو فَانظُرْ، یہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضرت قاضی شرح کو، شرح صحابی نہیں تابعی ہیں، حضور علیہ السلام اور قاضی کے درمیان میں صحابی کا واسطہ آ گیا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اے قاضی، اگر اس معاملے میں کتاب اللہ میں بھی خاموشی ہو، سنت رسول اللہ میں بھی مسئلہ نہ ملے، تو فرمایا فانظر، پھر دیکھنا، مجتمع علیہ الناس، صحابہ کرام کا اجماع کس پہ ہوا ہے، صحابہ کرام کا اتفاق کس پہ ہوا ہے، اجماع امت کس چیز پہ ہے، فخذ بھی، اس مسئلے کو بیان کر دینا، جو اجماع امت ہے اس کو لے لینا، جو اجماع صحابہ ہے اس کو لے لینا،
فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك، اگر ایسا معاملہ آ جائے جو کتاب اللہ میں بھی نہ ہو، سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو، اجماع امت میں بھی نہ ہو، فرمایا فاختر ای الامرین شئت، پھر تجھے اجازت ہے قیاس کر اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے بعد۔ اسی طرح حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت میں نہ ملے تو پھر قیاس کر لیا کرو اور پھر اس کی نظیریں تلاش کیا کرو، شریعت کے اندر اس کی مثالیں تلاش کیا کرو، کسی ایک مثال کے اوپر اس معاملے کو لٹا کر، اور اگر علت ملتی ہو آپس میں تو حکم لگا لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرمایا یعرف الحق بالمقایس عند ذوی الالباب، آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حق پہچانا جا سکتا ہے قیاس کرنے سے، قیاس کا لفظ ہے، فرمایا یعرف الحق، حق کی پہچان ہو سکے، بالمقایسہ، قیاس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ بھائی اتنے دلائل سے ثابت ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے 4 اصول ہیں، کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان 4 اصولوں کی روشنی میں فقہ حنفی مرتب فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان 4 اصولوں کی روشنی میں فقہ شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان 4 اصولوں کی روشنی میں فقہ حنبلی مرتب فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ انہی 4 اصولوں کی روشنی میں فقہ مالکی مرتب فرماتے ہیں، اور یہ 4 اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں، اللہ رب العزت سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضور سے لے کر صحابہ کرام تک، صحابہ سے لے کر تابعین اعظام تک، تابعین کرام سے لے کر ائمہ مجتہدین تک، ائمہ مجتہدین سے لے کر محدثین کرام تک، امام بخاری سے لے کر امام ترمذی تک، تمام محدثین، تمام مجتہدین، تمام فقہاء، تمام تابعین، تمام اصحاب پیغمبر، بلکہ خود خلفائے راشدین، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی 4 اصولوں کو بیان فرماتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا ان میں سے کسی ایک اصول کا بھی انکار کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی قیاس کا انکار کرتا ہو تو مسئلے میں اس کو بتلاتا ہوں، وہ قرآن اور سنت میں سے اس کا حل بتلا دے مجھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی قیاس کو نہیں مانتا، قیاس سے شرع کو حجت تسلیم نہیں کرتا، تو پھر مجھے اس بات کا جواب دے دے کہ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو اور روزے کی حالت میں اس کے منہ میں مکھی یا مچھر چلا گیا اور وہ نگل گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ اس مسئلے کا جواب جو قیاس کو نہیں مانتا وہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دے، اگر قرآن و سنت سے نہیں ثابت کر سکتا تو قیاس کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کی پانی یا چائے کے اندر مچھر گر گیا یا وہ تتیا گر گیا یا ٹڈی گر گئی، جو الفاظ میں بول رہا ہوں ان کو سمجھیے، تتیا گر گیا، وہ جو بھیڑ ہوتا ہے جو کاٹتا ہے، وہ پانی کے اندر یا چائے کے اندر گر گیا اور مر گیا، کیا وہ چائے پینے کے قابل ہے یا نہیں؟ وہ پانی پینے کے قابل رہے گا یا نہیں؟ اس مسئلے کو قرآن سے یا سنت سے ثابت کر دیں، کیونکہ یہ روز پیش آنے والے مسائل ہیں۔ اگر قرآن اور سنت سے وہ ثابت نہیں کر سکتا، قیاس کرے۔ اگر وہ قیاس کو ابو حنیفہ کے قیاس کو نہیں مانتا، خود قیاس کرتا ہے، تو پھر آج کے 16ویں صدی کے آدمی جو جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کے قیاس سے بہتر امام الائمہ سراج الامہ کا قیاس ہے، اس کے اجتہاد سے بہتر ان کا اجتہاد ہے، اس کی رائے سے بہتر ان کی رائے ہے، جو گناہوں سے مبرہ ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ رب العزت کی پاکیزہ ہستی ہیں۔ اگر کوئی قیاس کو نہیں مانتا تو پھر ان اصولوں کو قرآن اور سنت سے ثابت کر دے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں ٹیکا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جو قرآن اور سنت سے مسئلہ ثابت کر سکتا ہے کرے، اگر نہیں کر سکتا تو قیاس کو مانے، قیاس کو نہیں مانتا تو پھر قرآن اور سنت سے یہ مسئلہ ثابت کر کے دکھائے۔ اسی طرح
ایک اور مسئلہ ذہن میں آیا، اگر کوئی آدمی ہوائی جہاز کے اوپر سفر کر رہا ہے اور وہاں نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو چونکہ قبلے سے وہ کئی ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر ہے، کیا وہ نماز پڑھے گا یا اپنی نماز کو اس وقت تک کے لیے قضا کرے گا کہ میں زمین سے آؤں، کیونکہ نماز کی فرضیت کا حکم زمین میں ہے، فضا میں نہیں ہے، زمین میں اترا تھا، فضا میں نہیں آیا تھا، کیا وہ نماز قضا کرے گا یا نماز پڑھے گا؟ اسی طرح اور بے شمار مسائل، یہ بیمہ اور یہ بینکاری نظام اور یہ حصص، کمپنیوں کے جو حصص آپس میں چلتے ہیں، جو آدمی قیاس کو نہیں مانتا، ان مسئلوں کو قرآن اور سنت سے ثابت کر دے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ دو ہی اصول کتاب اللہ اور حدیث رسول، تو وہ پھر ان مسئلوں کو حدیث رسول اور کتاب اللہ سے ثابت کر دے، قیامت آ جائے گی مگر یہ مسئلے کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت کوئی نہیں کر سکتا، اجماع امت اور قیاس کو ماننا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی خام کا کہتے ہیں قیاس کرنے والے برے ہیں، اور سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا، وہ شیطانی قیاس تھا۔ ہم شرعی قیاس کی بات کرتے ہیں، جس قیاس کی اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، جیسے سجدہ ایک برا ہے، ایک فرض ہے، اللہ کو سجدہ کرنا فرض ہے اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا برا ہے، اور ہراس بھی اگر شیطان والا ہوگا تو وہ عبادت ہوگا، اگر حدیث رسول اللہ والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا قیاس ہوگا تو وہ عبادت ہوگا۔ تو ثابت یہ ہوا اہل سنت والجماعت کے چار اصول، کتاب اللہ، سنت رسول اور موضوع کیا کہ اہل سنت کے چار اساس، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ یہ بڑے علم کی بات ہم سب کی سمجھ میں لائے اور ہمارا سینہ اس علم کے لیے کشادہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف ربنا یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا معین